السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. انتہائی معزز بہنوں اور بھائیوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 18، 19 اور 20 ہیں. سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے. سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 2 اور پارے کا رکوع نمبر 7 یہاں تکمیل پذیر ہو رہے ہیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، وہ ایک مائنڈ سیٹ جو کفار کا ہے اور منافقین کا ہے اس کو واضح کیا تھا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی تو چونکہ وہ تو مشرکین اپنی خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، منافقین اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں، تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اگر آیات آپ لے آتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں پھر غور کر سکتے ہیں، یا اس میں کوئی تحریف پیدا کر دیں تو یعنی تبدیلی پیدا کر دیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اصولی بات ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی ہی صرف اس کی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں تو اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کی مرضی اور رضا ہوتی ہے تو میں اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہوں. اس لیے میری کیا جرت ہے کہ میں اس کو کوئی تبدیلی پیدا کر سکوں. اصل میں اس جواب کے پیچھے ایک بہت بڑا استدلال ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے، اور میں نے تو اپنے ایک لمبی عمر آپ میں گزاری ہے، اور آپ مجھے جانتے ہیں 40 سال میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. میرا کریکٹر آپ کے سامنے ہے، کردار آپ کے سامنے ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کو اپنی طرف سے چیزیں لاتا ہوں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی جو احکامات ہیں، اس کے نظریات ہیں، اس کی جو ہمارے سامنے ایک فلسفی ہے، اسی طرح معاشروں کی تشکیل کی رہنمائی ہے، ہم تو ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نمبر 18 میں ان کے پھر مائنڈ سیٹ کو واضح کیا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ دے سکتی ہیں.
وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر وہ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو خود بے جان ہیں، ان کے اندر جان تک نہیں ہے، نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر یہ سفارشی کیسے بنیں گے؟ اور ویسے بھی اللہ رب العزت کے سامنے تو سفارش کی تب ضرورت ہو جب اللہ رب العزت خود کوئی انسانوں کے مابین یا کائنات کی مینجمنٹ میں کوئی کسی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہوں۔ اللہ رب العزت کے لیے تو ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ وہ ایک تدبیری نظام کے تحت قائم ہے اور ترقی کر رہا ہے، اور انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل کی تو بنیاد ہی عدل ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی کی بنیاد بھی عدل ہے، تو خود اللہ رب العزت کیسے کیوں کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ساری سوچ انہوں نے مشرکین نے، کفار نے خود اپنی بنائی ہوئی ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت پاک ہے اور بلند تر ہے جو بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہماری رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اصل میں اللہ رب العزت ہی کی رٹ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی کسی انداز کا بھی شرک ہو وہ غلط ہے، ناجائز اور ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ شرک بتوں کی شکل میں ہو، جو ایک پتھروں کے بنے ہوئے بت ہے، یا دور حاضر میں انسانوں کی شکل میں ہو، جن انسانوں کو ہم اپنا بڑا سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اپنی اغراض اور مفادات کی وجہ سے ان ظالم حکمرانوں کو اپنا بڑا سمجھ لیتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ہم ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ عبادت تو اصل میں وہ بندگی ہے، وہ عاجزی ہے، وہ کسی کے سامنے جھکنا ہے اس کو بڑا سمجھ کے۔ تو جب اللہ کے علاوہ آپ کسی بڑی طاقت کو، بڑے انسان کو اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے اختیارات کی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں اس کو بڑا سمجھ لیں گے اور جھک جائیں گے، تو یہ بندگی ہے، یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے جو حرام ہے، یہ ناجائز اور ظلم ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہی عبادت ہے۔ کوئی ایسی بندگی کی شکل جس کا عنوان عبادت بنتا ہے وہ اللہ کے لائق ہے، وہ بتوں کے انداز میں ہو، وہ انسانوں کے انداز میں ہو، وہ کسی کے اختیارات کے انداز میں ہو، وہ نمرود، حامان، ابو جہل، کیسر و کسریٰ اور آج کی بڑی طاقتیں، یورپین طاقتوں کی بالادستی کو تسلیم کر کے ان کے سامنے جھکنے کے انداز میں ہو، یہ سارا ان شرک اور جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اس کے زمرے میں آتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے، بلکہ 19 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، غور کیجئے کہ تمام جو انسان تھے وہ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف ہو گیا، جدا جدا ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی ایک اجتماعیت کے انداز میں پیش کیا ہے۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، حضرت حوا ہماری جو ماں جی ہیں، یہ پہلی فیملی سسٹم کی بنیاد ہے، پھر ان کی اولاد ہے، پھر آگے چلتے جائیں گے تو یہ سارے انسان تو ایک تھے، لیکن جب شیطان اور شیطانی جماعتیں آتی گئیں تو وہاں پر اختلافات شروع ہو گئے، انفرادیت آ گئی، خود غرضی آ گئی، لالچ آ گئی، مفاد پرستی آ گئی، اور یہ اختلافات انسانی سوسائٹیوں کے لیے، انسانی معاشروں کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔
ایک اختلاف رنگ کا ہوتا ہے، ایک اختلاف کسی وہ گروہ کا ہوتا ہے، قبیلے کا ہوتا ہے۔ یعنی اختلاف سے کیا مراد کہ ورائٹی ہے انسانی سوسائٹی کے اندر، کچھ لوگ کسی قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ ایک انسان مرد اور عورت سے آپ کو پیدا کیا ہے، پھر آپ کے ہم نے قبیلے بنا دیے، قومیں بنا دیں، علاقے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان پیدا ہو سکے۔ لیکن ایک اختلاف ہوتا ہے اغراض کی بنیاد پہ، ذاتی مفادات کی بنیاد پر۔ یہ اختلافات نقصان دہ ہوتے ہیں، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ اس کا عنوان مذہب ہو، اس کا عنوان لسانی ہو، زبان وغیرہ، اس کا عنوان کوئی دولت ہو، اس کا عنوان کوئی حسب و نسب ہو، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فعل نہیں کے صیغے کے ساتھ حکم دے دیا ہے کہ لا تفرقوا، یہ فرقے مت بنائیے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رہنمائی عطا فرمائی، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، کیوں نہیں اتاری ہم اس کو آیتن کوئی نشانی میں ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ اللہ رب العزت جو نشانیاں کہتے ہیں وہ کیوں ہمارے اوپر نازل نہیں ہوتی؟ گزشتہ درس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کفار اور منافقین مذاق اڑاتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اور یہ انداز اختیار کرتے تھے کہ اگر کوئی نشانی آنی ہے تو آ جائے، ہم تو تیار ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں چاہتے کہ قوموں کو تباہ کرے، انسانیت کو تباہ کرے۔ اللہ رب العزت تو ڈھیل دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، فقل، پس کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، یقیناً جو غیب ہے، جو وہ چیزیں جو اللہ نے نشانیاں بھیجنی ہیں، کیسے بھیجنی ہے، کیا اس کا وقت ہے، کیفیات کیا ہے، للہ، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ انتظار کرو، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ جو سوسائٹی کے اندر موجود ہوتا ہے کہ سچے لوگوں کا مذاق اڑانا، سچے لوگوں کا مذاق اڑا کر یہ ثابت کرنا کہ یہ ان کا جو نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ غلط ہے۔ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، اگر حزب الشیطان غالب ہے، وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، اور سچے لوگ تو ظاہر ہے تھوڑے ہوتے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دور حاضر میں بھی کسی کو کوئی وعید سنائی جائے، جھوٹ پر مبنی نظام، ظلم پر مبنی نظام کے لیے تاریخ سے حوالہ جات لے کر، ریفرنسز لے کر اگر کوئی وعید بتائی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام دنیا سے جانے والوں کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔